بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو اپنی کئی پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ یوکرین کے پاس اس وقت سرفیس ٹو ایئر میزائلز ختم ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے یوکرین کے جو اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائلز تھے، اس کے بک سسٹمز تھے، اس کے S-300 میزائل سسٹمز تھے، اس نے جنگ کے دوران رشین انویژن پہ یہ اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائلز استعمال کیے۔ بہت سے رشین ہیلی کاپٹرز، رشیا کے اٹیک جیٹس جن کے اندر Su-34 بھی شامل ہیں، Su-35 بھی شامل ہیں، رشین اٹیک ہیلی کاپٹرز جن کے اندر Ka-52 بھی شامل ہیں، ان کو یوکرین گرانے میں کامیاب رہا۔ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں کبھی کلیئر تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ یوکرین کے سرفیس ٹو ایئر میزائلز نے بہت سے رشین جیٹس اور ان کے ہیلی کاپٹرز کا جو ہے وہ نقصان کیا۔ اور یہ میں آپ کو اپنی پچھلی ایک دو ویڈیو کے اندر بتاتا چلا آیا ہوں کہ یوکرین کے پاس اب سرفیس ٹو ایئر میزائلز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جب سے روس نے ایران کے کامیگازی ڈرونز استعمال کرنا شروع کیے ہیں، یوکرین کے پاس اپنے ایئر ڈیفنس کے لیے سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے اب امریکہ اور نیٹو کنٹریز نے یوکرین کو جو ہے وہ سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی مد میں اکوپ کرنا شروع کر دیا۔ رشیا نے یوکرین کے جو پاور گریڈز ہیں، جہاں سے یوکرین اپنی عوام اور اپنی ملٹری کو بجلی فراہم کرتا ہے، ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اور اس وقت یوکرین کے اندر ایک بہت بڑی پاور شارٹیج ہے۔ سردی آ گئی ہے، سردی کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اپنے آپ کو گرم رکھنا ہے ان ٹھنڈے ایریاز کے اندر، تو آپ کو انرجی چاہیے، آپ کو الیکٹریسٹی چاہیے۔ آپ کی ملٹری کو بھی الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ملٹری کے پاس جنریٹرز وغیرہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن آپ 24 گھنٹے جنریٹرز جو ہے ان کو نہیں چلا سکتے۔ جنریٹرز کو بھی ایک حد تک ہی جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت یوکرین کی جو ٹاپ پرائیورٹی بنا وہ سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہے۔ اب 2008-9 کے اندر جب جارجیا اور رشیا کے درمیان کوئی معاملات خراب ہوئے تھے، تو اس وقت یوکرین نے جارجیا کو اپنے بگ میزائل سسٹم جو ہے وہ فری میں دے دیے تھے۔ یہ یوکرین کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ میزائل سسٹمز فری میں دیے تھے، اور اب جب یوکرین کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز ختم ہو گئے ہوئے ہیں یا ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اب یوکرین نے جارجیا سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جو بگ میزائل سسٹم ہم نے آپ کو فری میں دیا تھا، آپ اس کو واپس کر دیں، تاکہ ہم اپنے ملک کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے دفاع کر سکیں۔ دیکھیں، یہ جو جارجیا نا، یہ کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان ایک کنٹری ہے۔ جارجیا کے ساتھ داغستان ہے، آرمینیا ہے، آذربائیجان ہے، اور ترکی کی سرحد بھی اس کے ساتھ لگتی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے طور پہ امریکن انفلوئنس کے انڈر ہے۔ کیوں امریکن انفلوئنس کے انڈر ہے؟ کیونکہ ایک تو امریکہ جو ہے وہ رشیا کو اس جگہ سے روکنا چاہتا ہے، اور اسی لیے 2008-9 کے اندر جب رشیا اور جارجیا کے درمیان تعلقات خراب ہوئے تھے اور ایک کانفلکٹ جو ہے وہ ارائز ہو رہا تھا، تو اس وقت امریکہ نے جارجیا کی مدد کی اور اپنے الائز سے بھی کہا کہ آپ جارجیا کی مدد کریں۔ اور جیسا کہ اس وقت امریکہ پرانے وارسو پیکٹ کنٹری سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یوکرین کو پرانا سوویت اسلحہ فراہم کریں، اسی طرح سے اس وقت بھی امریکہ نے یوکرین سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بک میزائل سسٹمز جو ہیں وہ جارجیا کے حوالے کر دیں۔ جارجیا کو اس وقت بک میزائل سسٹمز کی ضرورت ہے تاکہ وہ رشین ایئر فورس کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس وقت یوکرین نے یہ بک میزائل سسٹم جو تھے وہ جارجیا کے حوالے کر دیے تھے۔ دیکھیں، جب سوویت یونین ٹوٹا تھا نا اور مختلف سٹیٹس کے اندر جو ہے وہ بکھر گیا تھا، اس وقت بھی یوکرین جو تھا وہ ایک امپورٹنٹ ریجن تھا سوویت یونین کے اندر۔ اس کی کیا ریزن تھی؟ سمپل ریزن یہ تھی کہ یوکرین جو تھا وہ نیٹو کی سرحد کے اوپر تھا، اور سوویت یونین نے اپنے بہت سے ملٹری ایسٹس جو ہیں وہ یوکرین کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ جارجیا والی سائڈ پہ ان کو بہت زیادہ اشد ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے اس ریجن کے اندر اس طرح سے سوویت یونین نے اسلحہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ سوویت یونین نے اپنا بہت سا اسلحہ یوکرین کے اندر رکھا ہوا تھا، بہت سے بامبرز جو ہیں وہ یوکرین کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ ایون سوویت یونین کے بہت سے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ یوکرین کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس وقت امریکہ نے یوکرین سے یہ نیوکلیئر ایسٹس جو تھے یا نیوکلیئر وار ہیڈز جو تھے ان کو ڈسٹرائے کروا دیا تھا، ڈسمینٹل کروا دیا تھا۔ تو یوکرین کی ملٹری جو تھی وہ اچھی خاصی بڑی تھی، اور 2008 میں جب یوکرین اور رشیا کے درمیان کو معاملات اتنے خراب نہیں تھے، اتنے اچھے بھی نہیں تھے لیکن اتنے خراب بھی نہیں تھے، تو اس وقت یوکرین نے جارجیا کی ہیلپ کی تھی۔ تو اب یوکرین یہ چاہ رہا ہے کہ جارجیا کے پاس وہ بک میزائل سسٹمز پڑے ہوئے ہیں، اور جارجیا یوکرین کو وہ بک میزائل سسٹمز واپس کر دے۔ لیکن جارجیا یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان میزائل سسٹمز کے اگینسٹ آپ کو پے کیا تھا، وہ ایک سیکرٹ ڈیل تھی جس کو ہم ریویل نہیں کر سکتے، اس وجہ سے یہ ڈیل جو ہے یہ سامنے نہیں آ رہی۔ لیکن جارجیا کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے یوکرین کو ان بگ میزائل سسٹمز کے اگینسٹ پے کیا تھا، جبکہ یوکرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ میزائل سسٹمز ہم نے جارجیا کو فری دیے تھے، اور اب جارجیا جو ہے وہ ہمیں یہ بگ میزائل سسٹمز واپس کر دے اور ہم اس کے پیسے بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ اس وقت ایک چھوٹا سا کانفلکٹ جو ہے دونوں کنٹریز کے درمیان بنا ہوا ہے۔ جارجیا کی آرم فورسز یا جارجیا کی جو ایئر فورس ہے وہ بہت بڑی نہیں ہے۔ جارجیا کے پاس صرف 10 کی تعداد میں یہ Su-25 گراؤنڈ اٹیک جہاز موجود ہیں جو کہ آپریشنل ہیں، کچھ اس کے پاس یہ Mi-24 ہیلی کاپٹرز ہیں جن کو وہ گراؤنڈ اٹیک کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو کوئی بہت بڑی ایئر فورس نہیں ہے جارجیا کی، اور جارجیا کی ملٹری بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے امریکن جو ہے وہ بھی جارجیا کو اکوپ کرتے رہتے ہیں، اسلحہ فراہم کرتے رہتے ہیں۔ امریکن نے جارجیا کو بھی یہ جیولن اینٹی ٹینک میزائلز
मिसाइल्स दिए हैं। और जब अमेरिका ने जॉर्जिया से ये जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन के लिए मांगे तो जॉर्जिया ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम ये मिसाइल जो है वो यूक्रेन को नहीं दे सकते क्योंकि हमें भी रशियन फोर्सेस की तरफ से खतरा है। खैर जॉर्जिया जो है वो अपनी फोर्सेस जरूर भेज देता है, यहाँ पे अमेरिकन उसको कहते हैं। जॉर्जिया ने अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर भी भेजी थी। अमेरिकन फोर्सेस जो है वो जॉर्जिया के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करती रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉर्जिया ने अफगानिस्तान के अंदर भी अमेरिका की मदद की थी। इराक जंग के अंदर भी जॉर्जिया ने अपने ट्रूप्स जो थे वो भेजे थे। तो जॉर्जिया जो है वो अपने ट्रूप्स जरूर अमेरिका के कहने के ऊपर भेज देता है, लेकिन जो असला जॉर्जिया के पास मौजूद है वो उसको वापस नहीं करता या शेयर भी नहीं करता। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जॉर्जियन मिलिट्री के ऊपर और इस वक्त जो एक कॉन्फ्लिक्ट जॉर्जिया और यूक्रेन के दरमियान चल रहा है। खैर ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन यूक्रेन इस वक्त डेस्परेट हुआ है और वो हर तरफ से हाथ पांव मार रहा है कि किसी तरीके से उसको सरफेस टू एयर मिसाइल्स मिल जाएं और वो रशियन एयर अटैक्स का जो है वो मुकाबला कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।